بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. معزز ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ہمیں ایمان والے کے گھر پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ جو لوگ دینی گھرانے میں پیدا نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے اسلام کا قبول کرنا، ایمان قبول کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور بہت مشکلوں سے، بہت تکلیفوں سے اور بہت مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر پیدا فرمایا اور ہم کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اب اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ افحسبتم، کہ لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور پھر تم کو واپس ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ جی ہاں، ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس مقصد کی طرف رہنمائی فرمائی: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو مگر صرف اس لیے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. تو جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. اور آج ہمارے یہاں سب کو یہ شکایت ہوتی ہے، کسی کو یہ شکایت ہے کہ بھائی میں اکثر ٹینشن میں رہتی ہوں، ڈپریشن میں رہتی ہوں، چین اور سکون نہیں ہے، گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے اور منہ کا ذائقہ بھی خراب ہو چکا ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، بیٹے نافرمان ہیں، شوہر بھی جو ہے پتہ نہیں کیسا سلوک کر رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بن نہیں رہی ہے. جس کو دیکھو وہ ایک شکایت کا دفتر کھولے ہوئے، بہت شکایتیں ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے حکموں سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے حکموں سے انسان جب دور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی الجھنوں میں، ایسی مشکلوں میں، ایسی پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار سن لو کہ اللہ کے ذکر میں دل کو چین اور سکون ملتا ہے. یعنی اللہ کے طریق، اللہ کے دین پر چلنے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. آج ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے ایک بات فرمائی
کہ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے اور ٹھنڈی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، اور انسان کے بدن کے اس طرح کے تقاضے ہوتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے کھانا کھانا پڑتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پینا پڑتا ہے، اسی طرح انسان کو دھوپ لگتی ہے تو سائے کی تلاش کرتا ہے، انسان کو ٹھنڈی لگتی ہے تو وہ کچھ چادر کمبل کی تلاش کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح انسان کی جسم، باڈی اور اس کے بدن کے تقاضے رکھے ہیں، اس طرح اللہ جل شانہ نے انسان کی روح کے بھی تقاضے رکھے ہیں۔ اگر ایک انسان کو بھوک لگے اور کھانا نہ کھائے تو وہ انسان پریشان ہو جائے گا، پیاس لگے اور پانی نہ پیے پریشان ہو جائے گا، یہاں تک کہ موت کے منہ میں چلا جائے گا اور مر جائے گا۔ تو انسان اپنے جسم کے تقاضے کو دبا کر کبھی چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا۔ بس اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنے جسم کے، بدن کے ظاہری تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے اور اس کی تکمیل کی فکر نہیں کرتا ہے تو پریشان ہو سکتا ہے، تو اسی طرح اللہ نے انسان کی روح، انسان کے دل اور انسان کے ضمیر کے بھی تقاضے رکھے ہیں۔ اگر انسان اس روح کے تقاضے کو پورا کرنے کی فکر نہ کرے، دل کے تقاضے کو پورا کرنے کی فکر نہ کرے تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو چین اور سکون نہیں ملتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو وہ دل کا تقاضا کیا ہے، روح کا تقاضا کیا ہے، ضمیر کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تقاضا اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کے احکام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اگر انسان ان تقاضوں کو پورا نہ کرے تو جس طرح ظاہری اور بدن کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے مصیبت آ سکتی ہے اور انسان ہلاک ہو سکتا ہے، اسی طرح انسان کا ضمیر اور انسان کا دل بھی تقاضا کرتا ہے اور اس کے تقاضے پر لبیک نہ کہے اور اس کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو پھر انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ہمارا دل پریشان ہے، ذہن پریشان ہے، قلب پریشان ہے، ضمیر پریشان ہے، ہماری روحانیت پریشان ہے، اس کو غذائی کون سی غذا ملتی ہے؟ نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، نہ تسبیحات ہے، نہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے، تو پھر گھر میں چین اور سکون کہاں سے آئے گا؟ انسان خود بھی پریشان ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ تو آج سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے تقاضے پر لبیک کہیں، اپنی روح کے تقاضے پر لبیک کہیں، جس کو اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کو یاد کرنے سے دل کو چین اور سکون ملتا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے سکون رخصت ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی شریعت نہیں رہی، ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کی سنتیں نہیں رہی۔ آج ہر آدمی ایک دوسرے سے پریشان ہے، عورت کو اپنے شوہر پہ بھروسہ نہیں، شوہر کو اپنے عورت پہ بھروسہ نہیں، ماں باپ کو اپنی اولاد سے تکلیف، اولاد کو اپنے ماں باپ سے تکلیف، کوئی چین اور سکون سے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہر انسان اپنا آرام چاہتا ہے، اپنی راحت چاہتا ہے اور اپنی ضد اور اپنی انا چاہتا ہے اور دوسروں کی فکر نہیں کرتا، اور شریعت اور اللہ کا دین سب کی فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ٹینشن دینے کا، ٹینشن لینے کا نہیں، جبکہ ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ ٹینشن لیجئے مگر کسی کو دیجئے نہیں۔ دوسروں کو خود کو تکلیف میں رکھ کر دوسروں کو جتنا چین سکون پہنچا سکتے ہیں، اس میں اللہ نے ایک لذت رکھی۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں عام طور پر ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اگر کسی کو ستا لوں، کسی کو تکلیف پہنچاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے چین اور سکون ملے گا۔ کبھی چین اور سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ جب انسان دوسروں کو ستاتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے دوسروں کو مسلط کرتا ہے جو اس کو ستائے، تکلیف پہنچائے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی اولاد کے لیے یہ کیا، فلاں کے لیے یہ کیا، فلاں کے لیے یہ کیا، لیکن وہ ہمارے ساتھ خراب سلوک کر رہے ہیں، تو کہاں کا بدلہ کہاں نکلتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ میں ایک قصہ سناؤں کہ ایک آدمی تھا، وہ ایک جنگل کے اندر ایک آدمی کا خون ہو گیا،
وہ ایک آدمی کا قتل اور مرڈر ہو گیا، وہاں پولیس تفتیش کے لیے آئی، تحقیق کے لیے آئی کہ اب اس کو کس نے قتل کیا۔ وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا، ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، تو پولیس نے دیکھا کہ یہ یہاں پر ایک آدمی کی لاش ہے اور آس پاس کوئی آدمی نہیں، یہی آدمی ہے۔ چنانچہ پولیس نے اس کو مجرم سمجھ کر، قاتل اور خونی سمجھ کر اس کو پکڑ لیا اور اس کے اوپر مقدمہ چلایا، اور یہاں تک کہ اس کو پھانسی کا حکم لگا۔ جب اس کو پھانسی دی جانے لگی تو اس نے بہت منت سماجت کی، بادشاہ سے اس نے کہا، یعنی وہ بادشاہوں کا دور تھا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اس کا خون نہیں کیا ہے، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو آخر میں اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اگر میرے پھانسی کا فیصلہ کر لیا ہے تو آج میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں پھانسی کے پھندے کا مستحق ہوں، میں پھانسی کا مستحق ہوں، لیکن اس بندے کا خون میں نے نہیں کیا۔ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ دراصل پھانسی جو تم مجھے دے رہے ہو اور میں اس کا مستحق ہوں کہ مجھے پھانسی پر چڑھایا جائے، لیکن اس بندے کا خون میں نے نہیں کیا ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے چچا وہ بڑی عمر کے تھے اور وہ جو ہے میں ان کی خدمت پر مامور تھا، اور ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد اور جاگیر پر میری نظر تھی، اور مجھے یہ لگا کہ ان کی خدمت کب تک کرتا رہوں گا اور کب تک ان کے جو ہے موت کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ میں ان کو سلو پوائزن، یعنی دھیرا دھیرا جو زہر ہوتا ہے وہ میں زہر ان کو دیتا گیا اور وہ انتقال ہو گیا ان کو۔ تو سب کو ایسا لگا کہ وہ عمر کی وجہ سے طبیعی اور فطری موت مرے، اور کسی نے اس کی تحقیق نہیں کی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے ان کا خون کیا تھا، میں نے ان کو قتل کیا تھا۔ تو میں نے اپنے چچا کا خون کیا ہے، قتل کیا ہے، اس وجہ سے میں پھانسی کا مستحق ہوں، لیکن اس بندے کو جس کے بارے میں تم مجھے کہہ رہے ہو میں نے قتل نہیں کیا، اس کے قاتل کو تم تلاش کرو۔ تو یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ تو اچھا سلوک کیا، وہ میرے ساتھ برا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی، کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، ہم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اب اس کا بدلہ ہمیں وہاں مل رہا ہے جہاں ہمیں توجہ بھی نہیں، جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو اس کے ساتھ اچھا کیا، یہ ہمارے ساتھ غلط کیوں کر رہا ہے؟ تو دراصل وہ کہیں اور کا بدلہ ہے جو کہیں اور نکل رہا ہے۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو خوش رکھنے کی فکر کریں۔ عورت ایک بہت ہی عجیب اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا سب کی سب ملعون ہے دنیا، لیکن دنیا کے اندر یہ جو عورت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کا ایک عجیب شاہکار نمونہ ہے۔ ایک عورت بیچاری اپنے لیے جیتی کہاں ہے؟ جب چھوٹی ہوتی ہے تو اپنے بھائیوں کی فکر کرتی ہے، اور جب بڑی ہوتی ہے اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اپنے شوہر کے لیے اپنی زندگی وقف کرتی ہے، اس کے بعد اولاد کی فکر کرتی ہے، پھر نوازوں اور پوتوں کی فکر کرتی ہے۔ اولاد جب قربانی دینے پر آتی ہے تو اس سے زیادہ قربانی کوئی نہیں دے سکتی، لیکن اولاد اگر بگاڑ پڑا ہے تو اس سے زیادہ بگاڑ اور فساد بھی کہیں نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے اندر جو اچھی صفات رکھی ہے ان اچھی صفات کو وہ دوسروں کے سامنے پیش کرے۔ کوئی ہمارے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، کوئی ہمارے ساتھ کتنا بھی خراب سلوک کرے، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں کو چین ملے نہ ملے خود یہ چین مل جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے کسی کو تانا دیا، کسی کو برا بھلا کیا، کہا، کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیا، تو اس کو تکلیف ہوگی ہی، ساتھ میں ہماری بھی رات بگڑتی ہے، ہمیں بھی نیند نہیں آتی ہے، ہمیں بھی چین نہیں آتا ہے۔ تو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر انسان کبھی چین اور سکون سے رہ نہیں سکتا۔ تو یہ کہ اللہ جل شانہ نے عورتوں کے اندر ایک عجیب قربانی کا جذبہ رکھا ہے، عجیب قربانی کا جذبہ رکھا ہے۔ یہ عورت بیچاری اپنے لیے جیتی نہیں ہے، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور یہ عورت جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ اس کا کھانا کیا، اس کا پینا کیا، اس کا رہنا چلنا پھرنا کچھ نہیں ہوتا، وہ سب بیچاری دوسروں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ جیسے دوسروں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، شوہر کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، شوہر کے ماں باپ کے ساتھ بھی ہمدردی کرے، شوہر کے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک
سلوک کرے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کوئی تانا دے تو سن لے، پلٹ کر جواب نہ دے۔ اگر آپ نے کسی کے تانے کو سن لیا اور جواب دے دیا، اللہ کی قسم ہزاروں لاکھوں نفلوں پڑھنے سے آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ کسی کے تانا سننے سے اور تکلیفیں سہنے سے، دکھ برداشت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب ایک عورت کو کوئی تانا دیتا ہے، کوئی ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ عورت سہ لیتی ہے اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے سہنے کی طاقت دیجئے، مجھے برداشت کی طاقت دیجئے، مجھے تحمل دیجئے، اللہ مجھے برداشت کی طاقت دیجئے، اور اللہ میں جو تکلیف سہ رہی ہوں اس کے بدلے آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ جب یہ عورت ایسا سلوک کرتی ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا رہتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور اس وقت جب کوئی اسے ستائے، تکلیف پہنچائے، تو وہ جواب دینے کی بجائے وہ یہ محسوس کرے کہ اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہے، اور اس وقت وہ جو چاہے دعا کرے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہم ایسے موقعوں کو گوا دیتے ہیں، ہم ایسے موقعوں کو کھو دیتے ہیں۔ یہ بہت خاص قیمتی موقع ہوتے ہیں جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے، جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ جل شانہ جو ہے اس دل کے پاس ہوتے ہیں۔ تو جب کسی عورت کو تانا دیا جاتا ہے، کوئی برا بھلا کہا جاتا ہے، کوسا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، اس کو سہتی ہے، برداشت کرتی ہے، اور وہ پلٹ کر جواب دے دیتی ہے، بلکہ اللہ کی جانب متوجہ ہوتی ہے، روتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے بچے کے مستقبل کو بنا دے، اللہ میرا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اللہ وہ مسئلہ حل کر دیجئے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دیجئے، تو ہمارا کیا گیا؟ اللہ جل شانہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے بدلے اگر کسی کو برا بھلا کہا گیا اور اس نے جواب دے دیا تو کیا فائدہ ہو؟ کیا فائدہ ہو؟ ایسے دعا کی قبولیت کا سب سے اچھا موقع وہی ہوتا ہے، سب سے اچھا موقع وہ ہوتا ہے جو آج کل ہم گوا رہے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھروں کے اندر نماز کی فکر کریں۔ جس گھر کے اندر نماز ہوتی ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر کے اندر اللہ کا نام ہوتا ہے، وہ گھر آباد ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب تک اس روئے زمین پر، جب تک اس دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، تب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتا پھراتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو باقی اور قائم اور دائم رکھے گا، اس دنیا کے نظام کو اپنے حال پر چلتا رکھے گا۔ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ کہنے والا ہوگا، دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ تو اللہ کے نام کی یہ برکت۔ تو آج اگر ہمارا گھر اجڑ رہا ہے، ویران ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے اختلاف ہیں، گھر میں روزی کی پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سے اللہ کا نام نکل چکا ہے۔ اللہ کا نام جو ہے اپنے گھر میں لینا شروع کریں، قرآن کی تلاوت شروع کیجئے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرائیے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گھر کے سب مسئلے حل کر دے گا۔ اور پھر یہاں پر ایک میں عجیب بات کہہ کر جاتا ہوں، اور وہ بات آپ سب کو ماننی پڑے گی اور سننی پڑے گی۔ آج کل تمام مائیں یہ شکایت کرتی ہیں، ماں باپ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما برداری نہیں کرتی، ہمارے بچے ہماری خدمت نہیں کرتے، ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارا احترام نہیں کرتے، ہمارا خیال نہیں کرتے۔ آج ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں۔ تو اس پر میں یہ کہتا ہوں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب ماں کی پرورش میں ہوتے ہیں، باپ کی تربیت میں ہوتے ہیں، تو ماں باپ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا نام نہیں بٹھاتے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بٹھاتے۔ تو جو ماں باپ اپنے بچوں کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں بٹھاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان بچوں کے دل میں سے ان کے ماں باپ کی عزت، ان کے ماں باپ کا احترام، ان کے ماں باپ کی قدر نکال دیتے ہیں۔ آج اگر ہمارے بچوں کے دل میں، ہم نے اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا نام بٹھایا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھائی ہوتی، قرآن کی محبت بٹھائی ہوتی، نماز کی تعلیم اور تلقین کی ہوتی، اور دین کے لیے سختی کی ہوتی، تو آج یہ بچے اپنے ماں باپ کو پلکوں پہ بٹھاتے، ان کی قدر کرتے، ان کا خیال کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے، اور ان کے تمام حکم کی فرما برداری کرتے۔ تو آج اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ کے حکم کا پابند نہیں بنائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں داخل نہیں کریں گے، تو یہ بچے بڑے ہو کر
ہمارے فرما بردار نہیں بنیں گے. ہم جیسا اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اللہ ویسا معاملہ ہمارے ساتھ کرائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ کہ ہمارے گھر میں جب بچہ رات کو سوئے تو بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا صبح جلدی اٹھنا، نماز پڑھنا ہے، صبح نماز پڑھائے، اس کو تہجد کی فکر دلائے، صبح تلاوت کرائے اور اس کے بعد پھر اس کو مدرسہ بھیجے یا اسکول بھیجے، لیکن گھر میں کم از کم آدھا پارے کی تلاوت کرائے، 3-4 رکوع کی تلاوت کرائے. تو اگر ہم گھر میں معصوم بچوں کو گھر میں تلاوت کرائیں گے، قرآن کی پابندی کرائیں گے، نماز کی پابندی کرائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو کبھی بھی اپنے ماں باپ کے اوپر مسلط نہیں فرمائیں گے. حدیث پاک میں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک کے پاس قاصد بھیجا اور یہ پیغام بھیجوایا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت دیجیے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت لکھ کر بھیجوائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے مخلوق کی ناراضگی مول لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مخلوق کی ناراضگی اور رشتہ داروں کی ناراضگی، دنیا والوں کی ناراضگی مول لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مدت کے بعد ان رشتہ داروں کو ان کے قدموں میں لا کر کھڑا کرے گا اور تمام لوگوں کو ان کے قدموں میں لا کر کھڑا کرے گا اور ان کو راضی کر دے گا. لیکن اگر کوئی شخص دنیا والوں کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اگر فجر میں بچے کو اٹھائیں گے بچے کو برا لگے گا، بچے کو تکلیف ہوگی، شوہر کو تکلیف ہوگی. تو ایک کہ جو شخص مخلوق کو راضی کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مخلوق کو جس کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا اسی مخلوق کو اس کے اوپر عذاب بنا کر مسلط کرتا ہے. تو آج کل ماں باپ کے لیے اولاد ایک مسئلہ بن چکے ہیں، ایک عذاب بن چکے ہیں، ایک تکلیف اور درد سر بن چکے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کی تربیت نہیں کی. ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کے آگے اللہ کا نام خوب لیں، قبر کی باتیں کریں، جنت کی باتیں کریں، جہنم کی باتیں کریں، بزرگوں کے قصے سنائیں اور آپ ان کو وقت دیں. آج کل کی مصیبت یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں. پہلے تو مائیں بیٹھتی تھی اپنے بچوں سے باتیں کرتی تھی اور آج کل مائیں جو ہے موبائل میں، گیموں میں اور پتہ نہیں کیا ڈراموں میں کیسی چیزوں میں مشغول ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی. بچوں کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے بچے نفسیاتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے بہت سی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ اپنی امی کو آواز لگاتا ہے امی امی، ماں توجہ نہیں دیتی تو بچے کی آواز تھوڑی اور والیوم بڑھ جاتا ہے کہ امی امی، لیکن اور توجہ نہیں دیتا، پھر بچہ ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، چیختا ہے کہ امی امی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر توجہ کا مستحق ہوتا ہے، بچے کی طرف اگر دھیان نہ دیا جائے، اس کو پوری توجہ نہ دی جائے تو بچے کے حوصلے کمزور ہوتے ہیں، ارادے کمزور ہوتے ہیں اور وہ ذہنی اور قلبی اعتبار سے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے. تو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آج سے ہم لوگ یہ فکر کریں کہ ہمارے گھر کے اندر انشاءاللہ تمام لوگ نماز پڑھیں گے اور اپنے گھر میں بچوں کو کہو کہ بیٹا صبح جیسے اٹھا کر، ہو سکتا ہے بچہ 7 بجے اٹھے، پریشان کرے، اور پہلی بات تو یہ سنیں کہ بچوں کو مار کے نہ اٹھائیں، ڈانٹ کر نہ اٹھائیں، سختی کے ساتھ بلکہ بچوں نہ اٹھائیں، بلکہ بچوں کو پیار سے اٹھائیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے. اتنا ہوتا ہے کہ مارنے میں 1 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے اور پیار سے بچہ جو ہے 10 منٹ 15 منٹ تک وقت لیتا ہے، لیکن اس کے سر پہ آپ ہاتھ پھیرو کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، بہت معصوم ہے، ابھی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اور ابھی نماز پڑھے گا، مجھے بہت اچھا لگے گا. لیکن بچے کو آپ حوصلہ افزا کلمات کہیے 3-4 دن تک، 5-6 دن تک اس طرح کرے تو بچہ اشارے کے پابند ہو جائے گا اور اٹھنے لگے گا. اور جو بچے، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر بچہ اللہ کو راضی کرنے والا بن گیا تو انشاءاللہ یہ بچہ کبھی بھی اپنے ماں باپ پر دل نہیں دکھائے گا. اور اگر بچے کو اللہ کو راضی کرنا نہیں سکھایا تو یہ بچے کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میرے ماں باپ کے دل پہ کیا بیت رہی. تو آج ہم یہ سبق لے کر جائیں کہ جس طرح جسم کے تقاضے ہوتے ہیں
اس طرح روح کے تقاضے ہوتے ہیں. جسم کے تقاضے کو روکنے سے انسان پریشان ہوتا ہے، اسی طرح روح کے تقاضے کو روکنے سے پریشان ہوتا ہے. تو آج کل ہمارے گھر کے اندر جو ویرانیاں ہیں، جو بربادیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں اور جو کچھ لڑائی جھگڑے اختلافات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ کو بھول گئے. تو بس آج ہمیں اور آپ کو سب کو فکر کرنی ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کے دل کے اندر ایمان داخل کریں. آج پوری دنیا ایک فکر میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح مومن کے دل سے، ایک مسلمان بچے کے دل سے ایمان اور اسلام کو نکالا جائے. تو آج ہمارے گھر میں اگر اس کی فکر ہوگی کہ میرا بچہ ایمان پر جیے گا، اسلام پر جیے گا اور کلمے کی باتیں ہوگی، ایمان کی باتیں ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارا بچہ دنیا کے تمام طوفانوں کا، دنیا کے تمام حالاتوں کا، دنیا کی تمام مشکلوں کا، دنیا کے تمام چیلنجوں کا مقابلہ کرے گا اور اپنے ایمان پر، اعمال پر، اخلاق پر اور اسلام پر، نمازوں پر، تہجد پر اور اپنے قرآن کی تلاوت پر اور استغفار، درود شریف کی تسبیحات پر استقامت کے ساتھ قائم رہے گا. تو آج بچوں کے دل میں اللہ کی محبت بھریں. ہم بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں گے، قرآن کی محبت ڈالیں گے، اسلام کی محبت ڈالیں گے، شریعت کی محبت ڈالیں گے، مسجد کی محبت ڈالیں گے. تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت ڈالے گا، ماں باپ کی قدر ڈالے گا، ماں باپ کی عزت ڈالے گا، ماں باپ کی فرما برداری ڈالے گا. اللہ جل شانہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بچے ہمارے لیے امانت ہیں، یہ بچے ہمارے لیے امانت ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا کہ یہ مال اور یہ اولاد فتنہ ہے، مطلب تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے. اور امتحان کس کو کہتے ہیں، فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فتنہ اور آزمائش، یہ فتنہ کا جو لفظ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں القاء الذهب النار. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونار جو ہوتا ہے نا، وہ سونے کو آگ پر تپاتا ہے، سونے کو آگ پر تپاتا ہے اور اس کے بعد سونے کو اگر آگ پر تپائے تو اس کے بعد سونے کے اندر جو کچرا ہوتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے اور سونا ایک دم چمک جاتا ہے، نکھر جاتا ہے اور دمک جاتا ہے. لیکن اگر وہ سونا کھوٹا ہو تو، وہ سونا اگر اچھا نہ ہو تو پھر وہ سونا، تو اگر سونا نہیں ہوتا ہے تو کوئلہ بن جاتا ہے، کھاد بن جاتا ہے. تو فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. تو یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ بچے تمہیں اللہ کا فرما بردار بنائیں گے، اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں گے، یا تو یہ اولاد تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی آفت اور بہت بڑی تکلیف کا سامان بنے گے. تو اولاد آنے کے بعد ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، فلاں عہدہ اس کو حاصل ہو جائے اور فلاں جو ہے ڈگری حاصل کر لے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے. لیکن ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرے بچے کا ایمان کیسے بچے. آج سب سے بڑا المیہ اور آج سب سے بڑا چیلنج ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس کی فکر کریں کہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو. ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر سب سے اہم ہے. تو میں بار بار ایک ہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے دل میں ایمان ڈالیں گے، اللہ کی محبت ڈالیں گے، قرآن ڈالیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں گے. تو بدلے میں یہ بچے ہمارے فرما بردار ہوں گے، یہ بچے ہمارے لیے رحمت کا سامان ہوں گے، یہ بچے ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے، یہ بچے ہمارے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے. یہ بچے ہمارے لیے عزت کا سبب بنیں گے. اگر ہم نے ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر یہ بچے ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہوں گے، مصیبت کا سبب ہوں گے، بدنامی کا سبب ہوں گے، ہمارے لیے عذاب بنیں گے، مصیبت بنیں گے. جیسے کہ میں نے حدیث سنائی کہ جب کوئی آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے اور بندوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر ان سے راضی کرواتا ہے اور ان کا فرما بردار بنا لیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی رضامندی کی پرواہ نہیں کرتا اور مخلوق کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس کے لیے عذاب کا سبب بناتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، اچھی طرح سے ان کا خیال رکھیں گے، اور اس میں اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچے تو کوئی بات نہیں، ہم ان کو پیار سے سمجھائیں گے، بیٹا اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ صحابہ کے واقعات سنائیں گے، ان کے بھوک کے، پیاس کے، تکلیف کے، دین کے لیے جدوجہد کے واقعات اور قصے سنا کر بچوں کو ہم ترغیب دیں گے، اور بچوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کریں گے، شوہر کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کریں گے، اور اپنے گھر کے اندر نماز کا ماحول قائم کریں گے، تلاوت کا ماحول قائم کریں گے، تو گھر کا ہر فرد، گھر کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر چھوٹا بڑا اس عورت کی عزت کرے گا، اس مرد کی عزت کرے گا، اس کو اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھائے گا، اور اس کا رعب اور اس کی ہیبت اور اس کا ایک خاص شان و شوکت اللہ سب کی نظروں میں ڈال دے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس کی تربیت نہیں کریں گے، وہ ناراض ہو جائے گا، فلاں کو برا لگے گا، گھر میں نماز کی فکر نہیں، تلاوت کی فکر نہیں، قرآن کی فکر نہیں، تو یہ بچے بڑے ہو کر عذاب بنیں گے، مصیبت بنیں گے، تکلیف بنیں گے، اور اللہ ان کو مسلط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی برائی سے، ایسی تکلیفوں سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ بس آخر میں ایک بات کہنا ہے کہ ہم لوگ آخرت کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں۔ روزانہ ہم تو 5-10 منٹ نکال کر سوچیں کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے کون ہمارے پاس ہوگا۔ آج دنیا میں اگر کوئی ہسپتال میں بیمار ہوتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، تو لوگ اس کی فکر کرتے ہیں، اس کو دوا پلا کر اس کو آرام پہنچانے کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے سرانے بیٹھ کر اس کو تسلی دیتے ہیں۔ قبر میں چلے جائیں گے، وہاں ممکن نکیر کے سوالات ہوں گے، اور وہاں پر اگر ہم سے سوال جواب نہیں بن پڑے، اگر اللہ کا عذاب آ پڑا تو کون ہمیں تسلی دے گا، کون ہمیں بچائے گا؟ تو وہاں قبر کے حالات کو سوچے کہ یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ عیش و آرام، یہ راحت کے اسباب اور یہ تعیش کے اسباب، یہ سب کچھ چھوٹ جانے والا ہے۔ آج 5 منٹ اگر جو ہے لائٹ چلی جائے اور جو ہے انویٹر گھر میں نہ ہو تو 5 منٹ ہم گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اگر کوئی چونٹی کاٹ لے اور کوئی مچھر کاٹ لے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو قبر کے اندر سانپ، اژدہے، بچھو مسلط کیے جائیں گے، ہم اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ بس ہم یہاں سے ایک عہد لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں جائیں گے، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گے، اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول قائم کریں گے، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول قائم کریں گے، اپنے گھر کے اندر نماز کا ماحول بنائیں گے، اور اپنے گھر کے اندر بچے کو، شوہر کو بھی کہیں جب بھی کھانا منگوائے تو آپ ایک سے بڑھ کر ایک آئٹم بنائیں، لیکن پوچھیں کہ آپ نے نماز پڑھی؟ وہ جواب میں کہیں نہیں پڑھی، تو آپ کہیں کہ نماز پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب شوہر کے سامنے تو بد اخلاقی نہیں کر سکتے، تو یہ کہیں کہ آپ نماز پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، آپ نماز نہیں پڑھتا ہمیں تکلیف ہوتی۔ بس 1-2 جملے روزانہ دن میں 5 مرتبہ آپ بولیں، روزانہ۔ لڑائی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جھگڑا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شوہر کو یہ کہیں کہ اور اس کی جتنی مرضی